بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء کو پروردگار نے وہ بندگی عطا کی اور امام نے بھی بندگی کو اس کمال پہ پہنچایا کہ جس کے بعد ہر بندہ اس بندگی کی تمنا کرتا ہے۔ بندگی کے حقیقی معنی یہی ہیں کہ جو کچھ ہے وہ سب خدا کا ہے، جو کچھ بھی تھا اسے سب کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور یہی ہمارے لیے درس ہے جان محترم۔ ویسے تو ہر چیز ہی، کربلا تو دیکھیں نا، کربلا میں کیسا معجزہ ہے کہ کتنے سال ہو گئے، 1400 سال ہونے کو ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے بیان، کتنے کتابیں، کتنی گفتگویں، کتنے شعر، کتنے مرثیے، مگر کوئی تھک نہیں رہا، تھک نہیں رہا، بولے جا رہا ہے، لکھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے، سنائے جا رہا ہے، اور لوگ سن رہے ہیں۔ لوگ کبھی یہ نہیں آ کے کہتے کہ نہیں بات پرانی ہو گئی، وہی بات ہے، مگر زاویے بدل بدل کر انسانیت کو بیدار کر رہی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال ہے جان محترم۔ یہ جو ہدایت کا چراغ جب پیغمبر خود فرما گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر دور کے اندر ہدایت دے گا، اور یہ مجلس و عزاداری ہمیں اسی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ جو مسکنسیپشنز ہیں آج کے اس دور میں کہ جہاں سوشل میڈیا اپنا بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، چینلز ہیں، آپ دیکھ لیں سوشل ہینڈلز ہیں جتنے بھی، آج دیکھیں کہ پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے۔ آج آپ کو لگتا ہے انسٹاگرام بھی شیعہ ہو گیا، ٹک ٹاک بھی شیعہ ہو گیا ہے، چینل بھی شیعہ ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خود سید الشہداء کے سجدے کا کمال ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اگر باقی رہنا ہے تو اسی در سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ لیکن ہم جو بچپن سے آ رہے ہیں اور بچپن سے یہاں سن رہے ہیں، اور ہمارے اپنی کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، جو پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے ہے کہ اچھا امام حسین رسول کے نواسے تھے، اچھا پتہ نہیں تھا، اچھا کربلا میں یہ ہوا، اچھا پتہ نہیں تھا۔ وہ یہ پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اچھا شیعہ جو ہے وہ خون وون نہیں ملاتے، یہ پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ ماتم یہ ہوتا ہے، یہ پہلی کلاس، ہم پہلی کلاس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، ہم اس فائنل کلاس میں پہنچے ہوئے ہیں کہ جس کے بعد ہمیں خیمہ امام حسین میں دعوت دی جائے گی۔ یعنی ہم واقعاً اپنے آپ کو اس قابل، اس مقام تک لے کر آئیں کہ جہاں کے بعد جب ہمیں ملے تو بولا آؤ تم بھی امام کے خیمے میں آ جاؤ۔ اور وہ جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے وہ اسی چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ کب تک ہمارے ماننے والے پہلی کلاس میں رہیں گے۔ ان کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، ان کو آگے نکلنا چاہیے، انہیں معاشرے کی ساخت کے لیے کچھ کرنا چاہیے، میرے لیے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ تو ہم بہرحال ان مجالس ہے جان محترم، مجالس عہد ہیں، اس عہد کا جو پروردگار نے قرآن میں عہد کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے جو جب کربلا میں بھی کوئی شخص گرتا تھا تو سید الشہداء اس کے پاس جاتے تھے، اور جو ایک آیت کی سب سے زیادہ تلاوت فرماتے تھے وہ کیا تھا؟ من المومنین رجال، کہ لوگوں میں سے مرد کچھ لوگ ایسے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جو اپنے عہد جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھا چکے ہیں، اس کو نبھا لیا ہے، اور کچھ اس وعدے کا انتظار کر رہے ہیں، دوش اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ جو امام کے ساتھ تھے انہوں نے وعدہ نبھا دیا، اور جو اس راستے پر جاتے جا رہے ہیں اس وعدے کو نبھاتے جا رہے ہیں۔ ہم باقی ہیں، ہم ابھی اس وعدے کو نبھانے کے راستے پر ہیں، جب تک نبھائیں گے نہیں تب تک اسی راستے پر ہیں جان موت۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ خداوند متعال نے عہد لیا ہے، اور عہد لے کر روئے زمین پر انسان کو بھیجا ہے، وعدہ لیا ہے انسان سے۔ الستو کہا ہے لوگوں نے عالم ذر کے اندر، روحوں نے خدا کو اقرار کیا ہے۔ جس نے جتنی جلدی
اور جتنا مضبوط اقرار کیا خدا نے زمین پر اس کو اتنی ہی بڑی ذمہ داری عطا کی ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، آئمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کے اس بات کو سب سے پہلے قبول کیا، اور جب آپ ولایت الہی کو قبول کرتے ہیں تو پھر آزمائش بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ جو چیز اس ٹائم ریکوائرڈ ہے عزیزان محترم، کیونکہ ہماری گفتگو یہی ہے کہ ہم اس کربلا سے ہم ظہور تک پہنچیں، یہی ہماری گفتگو ہے۔ معاشرہ سازی ہے، معرفت شناسی ہے، کربلا کی پہچان ہے، بصیرت ہے، دشمن شناسی ہے، یہ سارے موضوع اسی کے پیراہے کے اندر ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ جو آخری زمانہ ہے وہاں فتنے بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فتنے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں فتنے ایسے ہوں گے، فتنوں میں انسان ایسے چیک کیا جائے گا جیسے کوئی چیز الٹ پھلٹ کی جاتی ہے، یا چھاننی جس میں آپ ڈالتے ہیں، بہرحال پانی ڈالیں، کوئی بھی چیز ڈالیں، درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ جیسے چھاننی آپ چھانتے ہیں تو جو خالص ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور جو خالص نہیں ہے وہ گر جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں آخری زمانے میں مومن فتنوں میں چھانا جائے گا، جو خالص ہوگا وہ رک جائے گا، اور جو ناخالص ہوگا وہ گر جائے گا۔ یہ دور وہی ہے، فتنے کا دور ہے۔ آپ کے سامنے مشکلات، فتنہ اجتماعی، فتنہ مذہب کے اندر، فتنہ سازشوں کے ساتھ، فتنہ ہر چیز ایک سازش کی طرح انسان کو کھینچے گی۔ جو با بصیرت ہوگا، اس کو بھی میں اگلی حدیث آپ کی خدمت میں کہ جو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اچھا، اب یہ کوئی دعا کرے کہ فتنے نہیں ہونے چاہیے تو کہتے ہیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں دعا کرنی چاہیے کہ فتنہ ہو لیکن خدا ہمیں فتنے میں کامیابی دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تک فتنہ ہوگا نہیں مومن تراشا نہیں جائے گا، تراشا نہیں جائے گا۔ تراشنا بھی تو ضروری ہے۔ جب آپ معدنیات یعنی زمین کے پہاڑوں کے اندر سے کوئی پتھر نکالتے ہیں اور وہ کوئی قیمتی ہوتا ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے اسے بہت تراشا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے۔ یقیناً پتھر سے پوچھیں تو پتھر کو تکلیف تو ہوتی ہوگی، پتھر بھی بہرحال ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی جان وان تو ہوتی ہے۔ نباتات میں بول نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، ذکر بھی کرتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز جو ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن تراشتے کیوں ہیں؟ تاکہ وہ بہتر سے بہتر نکلے۔ جتنا بہتر تراشا جائے گا اتنا ہیرے کی قیمت دنیا میں مہنگی ہوتی ہے۔ فتنہ جتنا مومن فتنے میں تراشا جائے گا اتنا اخلاص کے ساتھ وہ نکھر کر آئے گا۔ اور آپ دیکھیں نا، آج آپ تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کو تھوڑے سے لوگ نظر آتے ہیں۔ کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو تراشا ہے۔ آپ اینک لگائیں، صدر اسلام میں دیکھیں، آپ کو تھوڑے سے لوگ نظر آتے ہیں۔ کون ہے؟ میسم، مقداد، کمبر، بوذر، سلیمان، تھوڑے سے اور بھی نام ہے، اسامہ، ائمہ، امام علی کے اور بھی اصحاب تھے۔ کیوں؟ ہزاروں کی تعداد میں کوفہ والے جنہوں نے امام کو بلایا، مگر چند لوگ کوفہ سے صرف امام کی خدمت میں آئے، چند لوگ۔ بہت سارے لوگوں نے تو خط لکھے، اور جن کو امام نے خط لکھا وہ تو ویسے ہی تھوڑے سے تھے۔ تو تراشا جاتا ہے، تو تراشنے سے مت گھبرائیں کہ امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اگر آج آپ کے
پیپرز نہیں ہو، میٹرک کے نہیں ہو تو آپ انٹر میں نہیں جائیں گے، انٹر کے نہ ہو تو آپ یونیورسٹی میں نہیں جائیں گے، یونیورسٹی میں نہ ہو تو آپ پی ایچ ڈی نہیں کریں گے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ نہ ہو تو آپ کا جاب کا انٹرویو نہ ہو تو آپ تراشے کیسے جائیں گے؟ تو آپ اپنی زندگی میں بھی تو ایسے ہی چل رہے ہیں، اپنی ظاہری زندگی میں بھی ایسے ہی اپ گریڈ ہو رہے ہیں. تو باطن کائنات میں امام کو بھی اس مومن کی ضرورت ہے جو آزمائشوں سے گزر کر امام تک پہنچے گا. خوب اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ بہرحال ہم اس دور کے اندر کیسے تراشے جائیں. کیا ہماری آزمائش ہو، کتنی ہماری آزمائش ہو. آزمائش باہر سے نہیں ہوگی، اندر سے ہی ہوگی، اندر ہی سے ناپا تولا جائے گا. جیسے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب تھے، لوگ تھے، خاص لوگ تھے. جانے موت راوی کہتا ہے میں نے مدینہ میں دیکھا کہ لوگ نماز استغاثہ پڑھ رہے ہیں. بارش نہیں ہو رہی تھی، 2 رکعت نماز بارش کی بڑی جاتی پڑھ رہے ہیں، اور ایک سیاہ پوست یعنی سیاہ غلام رخسار کو زمین میں لگائے خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر بارش نہیں آئی تو میں اپنے رخسار کو خاک سے نہیں ہٹاؤں گا. کہا بھی اس کی یہ بات پوری نہیں ہوئی تھی، بارش شروع ہو گئی. وہ راوی کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، اتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس سے نہیں ہوئی، اس کی ایک بات سے ہو گئی. کہا میں نے اس کا پیچھا کیا، یہ ہے کون؟ کہا میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا وہ چھٹے امام کے جانوروں کو سنبھالنے والا غلام تھا. تراش امتحان اور آزمائش میں اپنے آپ کو غلام ہے. امام کا غلام ہونا آسان کام نہیں ہے، مگر کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. ہمارے حدود صرف سامنے تک، نگاہیں دیوار تک، ہمیں اس کے ادھر نظر نہیں آ رہا. ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، ہم کبھی تصور بھی نہیں کر پا رہے کہ ذہن کہاں پہنچ سکتا ہے، ذہن کس عالم میں جا سکتا ہے. ائمہ کے جو اصحاب ہیں اب آسان تو نہیں تھے، ظاہر ہے ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وقت کے امام کو بھی تو صحابی چاہیے. اب ہم بڑے آرام سے پیچھے ہو جاتے ہیں، مولانا 313 کہاں، ہم کہاں. کیوں آپ ایسا سوچتے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا کہ آپ نہیں ہو سکتے؟ اور صرف 313 تو نہیں ہے، 313 کے نیچے بھی بہت سارے ہزاروں کی تعداد ہے. روایات کہتی ہیں کہ ابھی بھی امام کے ساتھ کچھ لوگوں کا حلقہ موجود ہے. کچھ لوگوں کا واقعات میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں جانے محترم بیان کر چکا. جنگ کا واقعہ ہے، فرسٹ ورلڈ وار کا کہتے ہیں واقعہ. اور ڈاکٹر ہیں ایک، اس نے اس بات کو آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں، جو آیت اللہ بہجت کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کو اس ڈاکٹر سے بات کو کوٹ کیا ہے. فرسٹ یا سیکنڈ ورلڈ وار کا واقعہ ہے غالباً. وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کو بھیجا گیا ارومیہ کے بارڈر پہ کہ وہاں پر لوگ مریض ہوں گے، زخمی ہوں گے، سولجرز آپ پر. یہ وہاں پہنچا، اچانک سے دیکھا کہ ایک اسٹریچر ٹائپ کی جو بھی اس تھی، اس میں ایک بندے کو لا رہے ہیں. اس کو جو ہے وہ اس زمانے میں جو گولی ٹائپ کی تھی جو بھی تھی، اس کو کمر میں کہتے ہیں لگی ہوئی تھی. اس کو وہاں پہنچایا، جب اس کو دیکھا تو کہا کہ اس کو تو نکالنا پڑے گا، لیکن میرے پاس بے ہوش کرنے کے آلات نہیں ہیں، نہیں میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو بے ہوش کروں اور پھر اس کے بعد میں آپ کا. اس نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ بس جیسا بھی ہے مجھے کاٹیں اور اس کو نکال لیں. تو اس نے بہت تکلیف نہیں ہوگی، کہا کچھ نہیں میں بس. تو وہ بیٹھ گیا اپنی پیٹھ کر کر. تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ ذکر کر رہا ہے اور اس کے ذکر کی وجہ سے زمین پر روشنی ہو رہی ہے. میں نے کاٹا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں نے نکال لیا، پھر وہ لیٹ گیا. میرے لیے بہت تعجب کی بات تھی کہ بندہ ہے، بہرحال کو تکلیف تو ہونی چاہیے. میں نے کچھ نہیں پوچھا اس سے. بہرحال کچھ دیر گزر گئی تو جو بٹالین فوج کا ہیڈ تھا اس نے مجھے بلایا، کہا ڈاکٹر ہمارے پاس خبر پہنچی انٹیلیجنس سے کہ دشمن رشیا تھا اس وقت اس طرف، کہا اس کی فوجیں انٹر ہونے والی ہیں، تو بغیر بتائے فوج کو پیچھے کر لو ورنہ بھگدڑ مچ جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے.
کہا مجھے پتہ نہیں کچھ ہوا، میں نے جا کر یہ بات اس بندے سے کہہ دی ایسی. تو اس نے مجھے کہا کہ پریشان مت ہو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوج واپس چلی جائے گی. اب جب میں نے کہا تو مجھے تھوڑا سا تھا، کیونکہ یہ شخص تھوڑا لگتا تھا، تو میں نے اس کی بات پہ یقین کیا اور میں نے جا کر اس بٹالین کے ہیڈ کو بولا. اس نے مجھے بولا کہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، اس کو کیا بتا. اور واقعی تھوڑی دیر گزری، پھر خبر آئی کہ فوج پیچھے جا چکی. اب میرے لیے بہت تعجب ہو گیا کہ یہ کون ہے. تو میں اس کے پاس گیا کہ ایک آپ کو میں نے آپریٹ کیا، دوسرا یہ خبر کہاں سے آئی، آپ کون ہیں. تو اس نے کہا کہ میں وقت کے امام کے ساتھ ہوتا ہوں، وقت کے امام کے ساتھ ہوتا ہوں، اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی اپنی نوکری دے رہا ہے. اور یہ رجال الغیب ہیں، یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. رجال الغیب امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ عام لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایسے نہیں ہوتے، عام لوگ ہوتے ہیں. اپنے وقت کی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر کوئی اور آ جاتا ہے. بہرحال یہ واقعہ اور طولانی ہے کافی، پھر آگے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا ڈاکٹر نے کافی ڈیٹیل بیان کی ہے. رجال الغیب ابھی بھی اصفہان کے قبرستان کے اندر رجال الغیب دفن ہے. اپنے آپ کو انسان اس قابل کرے، کیسے کرے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد امام پیغمبر خدا سے اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کے لوگ افضل ترین لوگ ہیں. خود کس نے کہا ہے؟ پیغمبر نے کہا ہے. پیغمبر کی بہت ساری حدیثیں ہیں ذہن محترم آخری زمانے کے لیے. خاص کہ یہ افضل ترین مردم ہیں، لوگ ہیں. کس سے؟ عام لوگوں سے، ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ انہیں فہم، عقل عطا کرتا ہے. یعنی ان کی سوچ، ان کی عقل جو ہے ان کی عام لوگوں سے، گزشتہ لوگوں سے اپ گریڈ ہے. اور یہ فہم اور عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی کل بھی عرض کیا کہ خوف جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، لیکن جس کی عقل اپ گریڈ ہو جائے وہ خوف نہیں کرتا، اس کو خوف نہیں کرتا. عقل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، جو کسی اور مخلوقات میں نہیں رکھی. مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کو اللہ نے آٹو پہ انسٹال کیا ہوا ہے. شہد کی مکھی آٹو پہ ہے، جیسے پہلے شہد نکالتی تھی ابھی بھی ویسی نکالتی. ابھی شہد کی مکھی بیٹھی ہوئی کمپیوٹر پہ نہیں کوڈنگ کرتی کہ چلو بھائی شہد آ جائے، ایسا کچھ نہیں کر رہی. وہ وہی کر رہی ہے جو کرتی تھی. باقی سارے جانور بھی وہی کر رہے ہیں. جبکہ عالم قرآن دیکھیں نا آپ، شعور دیکھیں، اس چونٹی کا شعور دیکھیں جو آپ قرآن کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا تو اس نے کیا کہا چونٹیوں سے کہ اندر ہو جاؤ، لشکر رون نہ دے کہیں. تو کہتے ہیں حضرت سلیمان نے اس کو اٹھایا مسکرائے، اس کو اٹھایا مسکرائے. کیا اس میں اتنا شعور تھا. مگر ابھی بھی چونٹیاں ویسے ہی ہیں جو 500 سال پہلے تھیں، 1000 سال پہلے تھیں. ویسی ہی آتی ہیں، ویسی کھانا جمع کرتی ہیں، ویسی چلی جاتی ہیں. اپ گریڈیشن کس میں ہے؟ انسان میں. صرف جو اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتا ہے تو اشرف المخلوقات انسان ہی ہے، انسان. اور یہ چاہے اور یہ انسان اگر چاہے تو عالم کو تسخیر کر سکتا ہے، کر سکتا. یہی راستہ ہے جان محترم. وہ سب سے پہلے انسان بہرحال پہچانے کہ کس کے لیے زندہ ہے. کرامات دکھانا، کچھ ایسا کر لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کوئی بولے پانی پہ چڑھ رہا ہے تو پانی میں تو کیڑے بھی چلتے ہیں، ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، ہواؤں میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں. یہ کمال نہیں ہے. کمال بندگی ہے، بندگی، اطاعت ہے، کمال ہے. وہ اطاعت مردہ یار جان محترم، کمال بندگی ہے جو مولا متقیان نے کی. ایسی عبادت کہ جنگ میں تیر لگ گیا، مگر تیر کو نکالنے کے لیے
عبادت کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام سے بہتر خدا کو کوئی نہیں جانتا۔ ایسا سجدہ، ایسی عبادت زندگی خدا کے لیے ہے۔